أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج 27 مئی ہے۔ یہ دن جماعت احمدیہ میں یوم خلافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم ہر سال یوم خلافت کے جلسے اس دن یا اس دن کے آگے پیچھے کرتے ہیں، لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب ہمیں ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی نسلوں، اپنے بچوں کو بھی اس پر غور کرنے اور سوچنے کے لیے کہنا چاہیے۔ اس دن کا آغاز 27 مئی 1908 کا ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق ہم پر فضل فرماتے ہوئے جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام جاری فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کی جماعت کی ترقی کے لیے وعدہ فرمایا تھا، اسے اس دن پورا فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک عرصے سے اپنی جماعت کو اس بات پر تیار فرما رہے تھے کہ کوئی شخص موت سے باہر نہیں۔ انبیاء بھی جب اپنا کام پورا کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھی اٹھا لیتا ہے۔ آپ بار بار جماعت کو اس بات پر تیار فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کی واپسی کا وقت قریب ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دیتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت نے پھولنا ہے، پھلنا ہے اور پھیلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے وعدے ہیں وہ یقیناً پورے ہونے ہیں۔ جماعت کی ترقی اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہونی ہے، اور کوئی نہیں جو اس ترقی کو روک سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ارشاد میں اپنے زمانے سے لے کر آخرین کے زمانے تک، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور پھر بعد میں آپ کے جاری نظام خلافت کا نقشہ کھینچا۔ چنانچہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں بیان فرماتے ہیں، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صحابہ میں موجود رہے گا، پھر اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، یعنی وہ خلافت راشدہ قائم ہوگی جو مکمل طور پر نبوت کے قدموں پر چلنے والی ہوگی۔
پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میں بدری صحابہ کے سلسلہ میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ آج کل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تمام خلفاء کے ذکر میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سب نے بڑے بے نفس ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے اور قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بناتے ہوئے اپنا عرصہ خلافت گزارا۔ گویا قدم قدم پر منہاج نبوت پر قائم رہنے کی کوشش کی۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر اس کی تقدیر کے مطابق اذا رساں بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی۔ اور تاریخ نے یہ بھی دیکھا، بلکہ آج تک دین سے ہٹے ہوئے جو حکمران ہیں مسلمانوں کے، اپنی رعایا سے یہی کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ ایک گروہ سیاسی حکومتیں ہوں یا بادشاہت، ایک گروہ ہو یا دوسرا، جس کے ہاتھ میں بھی حکومت آئے اس پر دنیا غالب رہتی ہے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ امت کے ساتھ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم کے دور کو ختم کرنے کی جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی جو خاتم الخلفاء مسیح موعود اور مہدی موعود کی بیعت میں آئیں گے اور اس کی تعلیم کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انتظام فرما دیا، اگر لوگ اس انتظام کے تحت نہ آئیں، اپنی ضد پر قائم رہیں، تو پھر اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے اور نکلا ہے جو آج کل مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عقل اور سمجھ دے اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو پہچان کرنے والے ہوں۔ نہ کہ انکار کر کے مسیح موت کی جماعت پر ظلم اور تعدی میں بڑھنے والے ہوں۔ بہرحال یہ بھی واضح ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر خاموش ہونا، یہ کہنے کے بعد کہ تم میں خلافت علی منہاج نبوت آخری زمانے میں قائم ہوگی، اس بات کا اظہار ہے کہ ایک لمبا عرصہ چلنے والا نظام ہے یہ جو بعض لوگ بعض باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ نظام بھی جلد ختم ہو جائے گا۔
یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو نظام خلافت ہے، یہ سب لوگ غلطی خوردہ ہیں۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ نظام جاری رہنے والا نظام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے ہونے والے ہیں، اور زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن خدائی وعدوں کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال اس بات کی وضاحت کہ یہ نظام خلافت جاری رہنے والا نظام ہے، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جماعت کو ختم کرتے ہوئے، اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے سامنے پاس بیان کی غمگین مت ہو، یعنی اپنی وفات کی خبر جو دی، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے۔ بس آپ کے یہ الفاظ کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور وہ دوسری قدرت یعنی خلافت تم میں قیامت تک قائم رہے گی، ایسے لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے جو خلافت احمدیہ کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ لوگ جو خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں، اور بدقسمت ہیں وہ جو خلافت احمدیہ کو کسی دور تک محدود کرنا چاہتے ہیں یا یہ سوچ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ کی طرح ناکامی اور نامرادی دیکھیں گے، جیسا کہ جماعت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ جو مخالفین تھے انہوں نے خلافت اولیٰ یا خلافت ثانیہ کے انتخاب کے وقت ناکامیاں دیکھیں۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام خلافت کے قائم رہنے کے بارے میں مزید فرماتے ہیں، وضاحت کرتے ہوئے کہ وہ وعدہ یعنی خلافت کے قائم رہنے کا وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کو سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ باتیں پوری نہ ہو جائیں جس کی خدا نے خبر دی۔ اور ابھی تو بے شمار باتیں ہیں، وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے آپ سے جو پورے ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے
جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشت ثانیہ اور ترقی کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، جن باتوں کے پورا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوں گی، وہ وعدے ضرور پورے ہوں گے۔ اسلام کے غلبہ کے دن جماعت انشاءاللہ دیکھے گی، جماعت کی ترقی کے دن جماعت دیکھے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ خلافت سے جڑے رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں گے۔ جماعت احمدیہ نے دنیا میں پھیلنا ہے، اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ اپنی جماعت کے غلبے کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا، ہمیشہ وہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اور غلبے سے مراد یہ ہے، جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے، کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے، اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ پیشگوئیاں جو فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جن وعدوں کا ذکر فرمایا ہے، انہوں نے اپنے کمال تک پہنچنا ہے، اور یہ آپ کے بعد جاری نظام خلافت ہے، جاری نظام خلافت ہے، اس کے ذریعے سے ہی پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ترقی دینی ہے اور دے رہا ہے، خود لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے، خلافت کے ساتھ ان کو جوڑتا ہے اور جوڑ رہا ہے، ورنہ انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ افراد جماعت اور خلیفہ وقت کو ایک ایسے مضبوط بندھن میں باندھنا جس کی مثال ممکن نہ ہو، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے دل خلافت کے ساتھ جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ جو پہلے احمدی ہیں، بلکہ ان کے بھی دل خلافت کے ساتھ جوڑتا ہے کہ جو خود بعد میں شامل ہو رہے ہیں اور بالکل نئے آنے والے ہیں، جن کی پوری طرح تربیت بھی نہیں ہے۔ یہ صرف خدا تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ وہی اخلاص و وفا بیعت کے بعد لوگ حضرت مسیح علیہ السلام سے دکھاتے ہیں، وہی اخلاص و وفا حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اور آپ علیہ السلام کے نام پر خلافت احمدیہ سے دکھاتے ہیں اور دکھا رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بیعت جس طرح لوگوں نے کی، وہ اللہ تعالیٰ کی خالص تائید و نصرت نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ سوائے چند منافق طبع لوگوں کے جو ہر جماعت میں ہوتے ہیں، خلافت کے فدائی اور شیدائی بڑھتے چلے گئے، اور جو منافق تھے ان کی آپ نے اچھی طرح سرزنش کی اور ان کو ان کے مقام پر رکھا، ان کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر خلافت ثانیہ کے انتخاب کے وقت انہی مخالفوں کے شور مچانے کے باوجود جو خلافت اولیٰ میں منافقت کرتے ہوئے جماعت میں رہ رہے تھے،
انہوں نے مخالفت کی. لیکن جماعت نے حضرت میاں صاحب، حضرت مرزا محمود احمد صاحب کہہ کر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی بیعت کر لی، باوجود ان لوگوں کے ورگلانے کے، لوگوں شور مچانے کے، فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح تیزی سے جماعت ترقی کرتی چلی گئی. دنیا میں مشن ہاؤس کھلے، مساجد بنی، لٹریچر کی اشاعت ہوئی. وہ کام جن کے کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے تھے آگے بڑھتے رہے. پھر خلافت ثالثہ میں اللہ تعالیٰ نے باوجود حکومت وقت کے بہت سخت حملے کے جماعت کو ترقیات سے نوازا. کچھ کول جماعت کے ہاتھ میں پکڑوانے والے خود بری حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. پھر خلافت رابعہ میں ترقیات کا ایک اور باب کھلا. اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت کے نئے نظارے ہم نے دیکھے. اشاعت اسلام کے نئے نئے راستے کھلے. خلیفہ وقت کے ہاتھ کاٹنے کا سوچنے والوں کے اپنے ہاتھ کٹ گئے اور فضا میں ان کے جسم بکھر گئے. لیکن جماعت کی ترقی کے قدم نہیں رکے. تبلیغ کے میدان میں وسعت پیدا ہوئی. MTA کا آغاز ہوا جس سے ہر گھر میں جماعت کا پیغام پہنچنا شروع ہوا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تکمیل کی طرف بڑھنا ہے. اور یہی چیز ہے اگر یہ سمجھے کو. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا پورا ہونا نہیں تو اور کیا تھا. پھر خلافت خامسہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تائیدات اور نصرت کے نظارے دکھائے. MTA میں ہی اسلام کا پیغام پہنچانے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے نئے نئے راستے کھلنے کا انتظام ہوا. ایک کے بجائے MTA کے 7-8 چینل مختلف زبانوں کے جاری ہوئے. دنیا کی مختلف زبانوں میں مختلف پروگراموں کے ترجمے ہونے شروع ہو گئے. دنیا کے ہر کونے تک جہاں پہلے MTA نہیں جا رہا تھا وہاں بھی MTA پہنچ گیا. اور وہاں کی اپنی زبان میں ان لوگوں، ان ملکوں اور ان علاقوں کے رہنے والوں کو احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچنے لگ گیا، جس سے لاکھوں سعید روحوں کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی. پھر اللہ تعالیٰ نے MTA اور ریڈیو پروگراموں کے علاوہ خود بھی لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور لوگوں کو خوابوں کے ذریعے اور مختلف لٹریچر کے ذریعے احمدیت کے پیغام کو قبول کرنے کی توفیق دی. ہم جب احمدیت کی تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح بعض لوگوں کی خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کے زمانے میں بھی رہنمائی فرماتا تھا. پھر یہی سلسلہ حضرت خلیفہ مسیح اول کے زمانے میں بھی جاری رہا. اللہ تعالیٰ خود رہنمائی فرماتا رہا. پھر اور سعید روحیں جو ہیں تھیں وہ جماعت میں شامل ہوتی رہی ہیں. پھر خلافت ثانیہ میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں پرانے خاندانوں میں کہ گھروں میں یہ روایات چل رہی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں کو حق قبول کرنے کی توفیق دی. پھر خلافت ثالثہ میں بھی یہ سلسلہ نظر آتا ہے. خلافت رابعہ میں بھی سعید روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احمدیت کی قبول کرنے کی طرف رہنمائی ہوئی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدوں کا نتیجہ تھا. اس طرح ہر خلافت کے دور میں جماعت بڑھتی رہی.
خلافت خامسہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ تبلیغ کے نئے نئے راستے بھی کھولتا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو، جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے، اس کو سننے اور قبول کرنے کی طرف مائل کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو خالص تائید الہی کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں، ورنہ صرف انسانی کوششوں سے کبھی اس طرح لوگ قبول نہ کریں۔ میں چند واقعات بیان کر دیتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو اسلام اور احمدیت کی طرف پھیرنے کے سامان فرمائے، اور خلافت احمدیہ کی بھی سچائی جو ہے ان پر کھولی، اور کس طرح لوگوں کے دلوں میں خلافت سے محبت پیدا کی۔ گنی بساؤ ایک افریقہ کا دور دراز کا ملک ہے، وہاں ایک عیسائی دوست تھے عبداللہ صاحب پہلے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خواب دیکھی کہ ایک شخص ہے جس کی سفید داڑھی ہے اور اس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، اور مکمل خاموشی کے ساتھ لوگ یہ خطاب سن رہے ہیں۔ اس شخص کا خطاب کرنے کا انداز بالکل سادہ اور کہتا ہمارے لوگوں سے مختلف تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر وہ بھول گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو دوبارہ اسی طرح سے ملتی جلتی خواب آئی، اور اس سے ان کے ذہن میں وہ چہرہ بیٹھ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ ان کو خواب آئی، لیکن وہ کوشش کرتے رہے کہ پتہ چلے کہ یہ کون شخص ہے، لیکن پتہ نہیں کر سکے۔ ایک دن اتفاق سے گاؤں کے قریبی شہر فرین میں واقع ہماری مسجد میں گئے۔ اس دن جمعہ تھا، احباب جماعت میرا خطبہ جمعہ سن رہے تھے MTA پر۔ کہتے ہیں مجھے دیکھ کر انہوں نے فوراً مولانا صاحب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو خطبہ دے رہا ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ بہرحال وہ اس پر خاموشی سے بیٹھے خطبہ سنتے رہے، اور جمعے کے بعد سب احباب کے سامنے خطبے کے بعد احباب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز ختم ہونے کے فوراً بعد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں آج اسلام قبول کرتا ہوں، اور بتانے کے لگے کہ 3 بار مجھے خدا تعالیٰ نے یہ شخص دکھایا ہے خواب میں، جس کا میری روح پر بڑا اثر تھا، اور میں ایک عرصے سے اس تلاش میں تھا، مگر آج اتفاق سے آپ کی مسجد میں آیا ہوں تو آپ کے خلیفہ کو دیکھا ہے۔ وہی چہرہ ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور اسی طرح کا نظارہ تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ لوگ خاموشی سے بیٹھے خطاب سن رہے ہیں، اور میں اسلام احمدیت میں داخل ہوتا ہوں۔ ایک دور دراز علاقے کے شخص کی اس طرح رہنمائی کہ پہلے خواب دن دیکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے سامان بھی کر دیتا ہے کہ وہ اسی طرح کے نظارہ بھی نظر آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کی چاہے رہنمائی فرمائے، لیکن اس کے لیے نیک فطرت ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا بھی ضروری ہے۔ یقیناً انسان کی کوئی نیکی ہوگی اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی رہنمائی فرمائی۔ پھر گیمبیا کے امیر صاحب نے لکھا کہ وہاں ایک خاتون ہے سسٹر فاٹل صاحبہ، ساٹھ سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمارے علاقے میں جو ایک اسلامی گروپ کے افراد آئے اور جماعت کے خلاف باتیں کرنے لگے،
کہ احمدی کافر ہیں، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں رکھنا چاہیے۔ گاؤں کے اکثر لوگوں نے ان کی باتوں کو مان لیا، لیکن یہ خاتون کہتی ہیں کہ وہ پریشان ہو گئیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ کچھ دن کے بعد انہیں خواب آئی کہ اسی اسلامی گروپ کے افراد جنہوں نے اس گاؤں کا دورہ کیا تھا، ان کی آنکھیں تاروں کی طرح چمک رہی ہیں، اور انہوں نے ہاتھ میں قرآن مجید بھی پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تحریر کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس پر وہ شور مچانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا، اور اس طرح وہ اپنی روزی بھی نہیں کما سکتے اور ذلیل و خوار اور تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ اس گروپ کے ممبران جماعت احمدیہ کے خلیفہ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، پر اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہ اعتراف کر رہے ہیں وہ کہ احمدیت تو بے شک سچ ہے، مگر اگر ہم مان لیں تو ہمارے مرید ہم سے پھر جائیں گے۔ بہرحال ان خاتون نے اپنے گھر والوں کو یہ خواب سنائی صبح، اور کہتے ہیں لوگوں کے افریقنوں میں سوچ سمجھ کم ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی تعبیر بھی یہ کی کہ جس طرح روشن آنکھیں تھیں اس کے باوجود قرآن کی تحریر نہیں پہچان رہے، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ حق سے مکمل طور پر گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو ایسے عجیب واقعات بعض لوگوں کے قبول احمدیت کے ہوتے ہیں، کہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید ان لوگوں کو یہ نظارے دکھا رہی ہے۔ گوئٹے مالا ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں سے ہے۔ یہاں سے جو مسجد ہے ہماری 250 کلومیٹر دور میکسیکو کے بارڈر پر ایک جگہ ہے سان مارکوس، وہاں کی ایک خاتون ہے ویرونیکا صاحبہ، کہتی ہیں میں نے 10 سال کا پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا سچائی کا راستہ اسلام ہے، قرآن مجید پڑھنے کو کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو قرآن پڑھنا نہیں جانتی، مگر اس شخص نے کہا تم پڑھ سکتی ہو۔ صبح اٹھ کر انہوں نے اپنے خاوند اور باپ سے خواب کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا اسلام کی سچائی کا راستہ نہیں ہے، یہ تو دہشت گردی کا مذہب ہے، عیسائی لوگ ہیں سارے۔ لیکن کہتی ہیں میرے دل کو سکون نہیں ہوا، میں نے انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں تحقیق شروع کر دی اور خود ہی انٹرنیٹ سے سیکھ رہی تھی اسلام کے بارے میں۔ ایک دن بازار میں جا رہی تھیں، ایک پردہ دار خاتون ان کو مل گئیں، بہرحال ان کو پردہ دیکھ کے ان کو تجسس پیدا ہوا، اس کو جا کے ملیں اور اس سے پوچھا تمہارا یہ لباس کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں اس لیے میں نے پردہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ ان سے رابطہ ان کا ہو گیا اور اس نے اسلام کی بارے میں تفصیل بتائی۔ وہ خاتون جو احمدی تھی، کہتی ہیں میں نے تو یہ ان کی باتیں سن کے اسلام کی تعلیم کو سن کے بیعت کر لی، لیکن گھر والے راضی نہیں ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتے تھے۔ ان کا جواب کہتی ہیں میں نہیں دے سکتی تھی، تو پھر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیں، رشتہ داروں کو اکٹھا کروں گی، اعتراضات کے جواب دیں۔ چنانچہ ہماری بے شمار تبلیغی نشستیں ہوئیں، تبلیغ بھی کرنے لگ گئیں، صرف بیعت نہیں کی بلکہ پیغام بھی آگے پہنچانے لگ گئیں۔ دوستوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام بھی کیا۔ ان کا ایک بیٹا ہے جو وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یونیورسٹی کے آخری سال میں، اس نے بھی بیعت کر لی، اور ان کو اتنا جوش اور شوق ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے انہوں نے نادرہ قرآن کریم خود سیکھا، بہت ساری صورتیں زبانی یاد کیں،
اور پھر آڈیو سن کے اپنی زبان میں رومن میں، عربی تو نہیں لکھ سکتی تھیں، قرآن کریم پورے کا پورا لکھا۔ امیر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں دورے پہ گیا ہوں تو ان کی نوٹ بک دیکھی، سارا قرآن کریم انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، اور اب عربی بھی لکھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، اس عربی میں لکھ رہی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نہ صرف سعید روحوں کو جماعت میں لا رہا ہے، بلکہ آپ کے بعد جو آپ سے وعدے تھے ان کو بھی پورا فرما رہا ہے۔ انڈونیشیا ایک اور دور دراز کا علاقہ، وہاں ایک نوجوان کو تبلیغ کی گئی تو اس نے فوراً بیعت کر لی۔ صدر جماعت کہتے ہیں اس جماعت کے نور صاحب کہ میں نے اس کو واپس جانے سے پہلے کچھ کتابیں دیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تصاویر والے بروشر بھی دیے۔ جب وہ نوجوان گھر پہنچا تو اس کے والد نے ایک بروشر دیکھ کر پوچھا کہ یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے جواب دیا لڑکے نے کہ یہ امام مہدی کی تصویر ہے، کل رات میں نے خواب دیکھی تھی کہ امام مہدی تشریف لے آئے ہیں، اس لیے میں نے کچھ جماعت احمدیہ کا تعارف تھا پہلے تو میں نے فوراً بیعت کر لی ہے۔ اس پر اس کے والد کہنے لگے پھر تو میں بھی اب بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ شامل کر رہا ہے۔ بکینا فاسو کہ مولم عزیلہ کریم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے ایک رہائشی ہیں حمید صاحب، باقاعدہ ریڈیو سنتے تھے، جماعت سے ہمدردی بھی رکھتے تھے، چندہ بھی دے دیتے تھے کبھی آ کے، بلکہ بعض دفعہ باقاعدگی دینے لگ گئے تھے، لیکن بیعت کرنے کو کہا جاتا تو کسی نہ کسی طرح ٹال دیتے۔ عام چندہ تو نہیں دیتے ہوں گے، تاریخ وقفی عید میں دے دیتے ہوں گے یا کسی اور مت میں صدقات میں، بہرحال چندہ دیتے تھے۔ یہ جو مالی قربانیاں وہ دے دیا کرتے تھے۔ گھانا بھی میں نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگ آ کے جب میں وہاں تھا تو زکوٰۃ جو ذمہ دار تھے زکوٰۃ اپنی دے جایا کرتے تھے کہ اپنے مولویوں کو دیں تو وہ کھا جائیں گے، جماعت احمدیہ کو صحیح استعمال کرے گی۔ تو بہرحال اس طرح لوگ وہاں دیتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اجتماع ہو رہا ہے جس میں لوگ ایک چار دیواری کے اندر ہیں اور کچھ باہر چار دیواری سے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا اس چار دیواری کے اندر تمام احمدی احباب ہیں، اس طرح میں کہتا ہوں میں بھی ان کے ساتھ ہوں، مجھے بھی اندر داخل کیا جائے۔ تو آواز آتی ہے کہ اس چار دیواری میں وہی داخل ہو سکتے ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے، اور آپ نے چونکہ بیعت نہیں کی اس لیے آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ اگلے دن ہی انہوں نے آ کے بیعت کر لی اس خواب کے بعد۔ انسانی کوششیں تو انہیں جماعت میں شامل نہیں کر سکیں، لیکن نیک فطرت تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ضائع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس طرح ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہ بھی ان لوگوں کو جواب اعتراض کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خواب نہیں آتی، پہلے پاک فطرت بنیں، ذہن کو خالی کریں، دعا کریں، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی کرتا ہے۔ مالی ایک دوست ہیں محمد صاحب، محمد کون ہیں، انہوں نے جماعت کے ریڈیو کو سنا اور لوگ جو جماعت کے خلاف بولتے ہیں ان کی باتیں بھی سنیں۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ دکھائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ ہر بندہ، بزرگ تھے کہہ رہے تھے یہ کہ ہر بندہ احمدیت میں آئے گا، خواہ ابھی آئے یا بعد میں۔ تو یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، حضرت مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خلافت احمدیہ کی جاری نعمت جو ہے اس کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کی تکمیل ہوگی۔ بہرحال اس بات پر انہوں نے بیعت کی۔ پھر گنی بساؤ کے مبلغ نے لکھا
کہ ہمارے نواب ہیں عثمان صاحب، انہیں علم ہوا کہ ان کے رشتہ دار کثرت سے احمدیت قبول کر رہے ہیں، تو بعض مولویوں کو اکٹھا کر کے اس علاقے میں لے کر آ گئے تاکہ جماعت کی مخالفت کر سکیں۔ تو ہمارے مولم نے انہیں کہا کہ آپ ضرور مخالفت کریں، آپ کو روکا نہیں جاتا، مگر ہمارا پیغام ایک مرتبہ سن لیں، بات سن لیں، پھر جو مخالفت کرنی ہے کریں دلیل کے ساتھ۔ مولوی صاحبان نے تو آنے سے انکار کیا مگر پیغام سننے کے لیے، مگر عثمان صاحب نے دعوت قبول کی اور جماعت کا پیغام سننے آ گئے۔ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے متعلق بتایا گیا۔ جس دن وہ آئے جمعہ کا دن تھا، اور وہاں اس دن MTA پر میرا خطبہ آ رہا تھا، تو ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کچھ دیر خطبہ سن لیں، تو انہوں نے کہا تھوڑا سا وقت ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے خطبہ سن لیتا ہوں۔ لیکن جب خطبہ سننا شروع کیا تو بھول گئے کتنا وقت لگ گیا، اور مکمل خطبہ سنا۔ بعد میں کہنے لگے کہ احمدیہ جماعت کافر نہیں ہو سکتی، جیسا کہ میں نے سنا ہے، کیونکہ آپ کے خلیفہ تو صحابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کر رہے ہیں، اور کوئی کافر جماعت یہ کام نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جماعت کی مخالفت انہوں نے ختم کر دی، اور کچھ عرصے بعد اپنی فیملی کے ساتھ جماعت میں شامل بھی ہو گئے، اور اب نہ صرف شامل ہوئے بلکہ اب تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اپنے چندے بھی باقاعدگی سے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی خطبات کا اثر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت خطبات میں ڈالتا ہے۔ کانگو کنشاسا، وہاں کے لوکل مشنری کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں تبلیغی مہم شروع کی، غیر جماعت نے منظم طور پر مخالفت کا آغاز کر دیا۔ 3 ماہ کے بعد ایک دن انہیں مخالفین میں سے ایک دوست عثمان صاحب نے مشن میں رابطہ کیا اور کہا کہ اپنی ساری فیملی کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے کہ ایک دن میری بیوی سیٹلائٹ چینل دیکھ رہی تھی تو آپ کا چینل MTA لگ گیا، چونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں احمدیت کی مخالفت میں پیش تھا، اس نے مجھے ہی بلا لیا، اور جب میں جماعت کے بارے میں کچھ غلط بولنے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ پہلے پورا پروگرام سنو پھر بولنا۔ اس وقت بھی وہاں MTA پر میرا خطبہ نشر ہو رہا تھا۔ خطبہ سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا، کہتے ہیں، کہ جو آواز آج میرے کانوں میں پڑی ہے یہی اسلام کی حقیقی تصویر ہے، اور خلیفہ کو سننے کے بعد جماعت کی سچائی میں مجھے کوئی شک نہیں رہ گیا۔ اب یہ میری ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کا جو وعدہ فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں اور ان کا اظہار ہے۔ گنی بساؤ کے مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں تبلیغ کی اکثر احباب نے احمدیت قبول کر لی، 4 خاندانوں نے احمدیت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ہماری ٹیم وہاں MTA انسٹال کرنے گئی تو مولم صاحب نے ان تمام خاندانوں کو بھی جو انکاری تھے مسجد میں مدعو کیا، کہا کہ ہمارا مسلم چینل ہے، اسے دیکھیں، یہاں آپ تصویر بھی دیکھ لیں گے حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی اور خلیفہ وقت کی بھی۔ تو بہرحال کہتے ہیں جب انسٹالیشن مکمل ہو گئی، نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد جب دوبارہ TV آن کیا گیا تو اس وقت خطبہ چل رہا تھا میرا MTA پہ۔ انہوں نے جو غیر جماعت تھے انہوں نے بڑے غور سے سنا خطبہ، دیکھتے رہے مجھے، اور انگلش زبان میں کیونکہ آ رہا تھا تو مولم نے کہا میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مگر میں خدا کی قسم کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص جو بول رہا ہے یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اگر یہ جماعت احمدیہ کا خلیفہ ہے تو جماعت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی وقت پھر احمدیت قبول کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ مالی سے وہاں کے مولوی لکھتے ہیں ایک شخص ہمارے مشن آیا اور بتایا کہ میں باقاعدگی کے ساتھ آپ کا ریڈیو سنتا ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
موصوف نے بیعت فارم پور کر لیا. چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے اس لیے کہنے لگے کہ اگر کوئی لٹریچر فرانس زبان میں ہے تو مجھے دیں تاکہ میں اس سے بھی استفادہ کروں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دوں. معلم نے انہیں جو کتاب مختلف لیکچر ہیں میرے ایڈریس ہیں امن کے اوپر ورلڈ کرائسس اور پاتھ وے ٹو پیس میں اس کا فرینچ ترجمہ دیا ان کو. انہوں نے وہیں کتاب کھولی. جب انہوں نے تصویر دیکھی تو رونے لگ گئے. انہوں نے بتایا کہ پہلے میں گابون میں تھا اور خدا سے ہمیشہ سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا تھا. اس وقت میں نے بے شمار دفعہ دیکھا ہے خلیفۃ المسیح کو خواب میں اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون شخص ہے. آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی. نسمہ صاحبہ ہیں عرب عورت ہیں, کہتی ہیں کہ بیعت سے 2 سال قبل میں نے پہلی دفعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو مخاطب کر کے عرض کیا, تصویر کو مخاطب کر کے کہتی ہیں عرب ہے نا. اس سے پہلے وہ ذکر کر رہی ہیں کہ آپ نے ایک بچے کا ذکر کیا تھا جس نے ٹیڑھی میڑھی تصویریں کھینچی لکیریں کھینچی ہوئی تھیں اور یہ لکھا تھا کہ حضور مجھے آپ سے پیار ہے. تو بہرحال کہتی ہیں بچے جھوٹ نہیں بولتے اور بڑا اثر تھا میرے دل پہ. انہوں نے بھی بیعت کر لی کچھ عرصے کے بعد. کہتی ہیں کہ لیکن میں نے تصویر دیکھی حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ یہ عرض کیا کہ آپ خد و خال تو بتاتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے, لیکن اس کے باوجود میں آپ کی اس بات میں تصدیق نہیں کر سکتی کہ آپ آسمانی مبعوث ہیں. کہتے ہیں اس کے 2 سال کے بعد مطالعہ کیا میں نے. 2016 کے شروع میں بیعت کر لی. اس کے باوجود خلافت کے بارے میں دل میں شک تھا. میرے نفس کا شیطان کہتا تھا کہ خلافت کے دعوے دار کو میں کیسے اپنی زندگی کا کنٹرول دے دوں, کیوں میں ایسے شخص کو خط لکھوں اور اپنے حالات بتاؤں, خلافت کا کیا فائدہ ہے. کہتی ہیں لیکن یہ شک حضرت مسلم موعود کی کتاب خلافت راشدہ اور آپ کی کتاب نظام خلافت اور اطاعت کے مطالعے سے زائل ہو گیا. مجھے وضاحت ہو گئی ساری باتوں کی. پھر میں نے خط لکھا اور جو آپ کو جواب آیا اس سے وہ شک کلیتاً ختم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ خلافت بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے قدموں پر چلنے والی ہے. پھر ایک لکھتی ہیں کہ جو محبت خدا تعالیٰ خود دلوں میں ڈالتا ہے وہ خوب مضبوطی سے ڈالتا ہے اور ہمیں اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا. پھر کہتی ہیں اسی لیے اکثر احمدیوں کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے محبت اور آپ کے خلفاء سے عموماً اور آپ سے خصوصاً محبت بچوں کی سی محبت ہے. بیعت سے قبل ہمیں اس قسم کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں تھا. نائجیریا سرکٹ مشنری کہتے ہیں کہ ایک مجلس سوال و جواب کے دوران لوگوں کی اس بات پر بحث چلی کہ بچوں کو باپ کے نام کی مناسبت کے ساتھ پکارنے کی بجائے ان کے فیملی نام جو ان کے آباء و اجداد کے چلے آ رہے ہیں اس کے ساتھ پکارا جائے. اس پر انہیں بتایا گیا ہے قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ بچوں کو ان کے اپنے باپوں کے ساتھ نام کے ساتھ پکارو, جس پر بعض بالخصوص غیر احمدی اور نو بھائی حضرات ابھی پوری طرح مطمئن نہیں تھے. مگر 2 دن کے بعد کہتے ہیں جب اپنے خطبہ دے رہے تھے صحابہ پر تو زید بن ثابت کے واقعات بیان کیے اور یہ بتایا کہ زید بن محمد کہنے لگے تھے زید کو, تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ انہیں ان کے باپ کے نام سے یاد کیا جائے. یہ خطبہ سن کر ساری جماعت اور وہ احباب بھی بہت خوش ہوئے جو 2 دن پہلے ہی بحث کر رہے تھے کہ اب خلیفہ وقت نے ہماری رہنمائی کر دی ہے. بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان دنوں میں مبلغ نے 2 دنوں میں مبلغ نے خشیت وہاں خبر پہنچائی ہو خلیفہ کو, تب انہوں نے ذکر کر دیا, لیکن اس نے کہا میں نے تو کچھ نہیں بتایا. تو پھر یہ جماعت کہتے ہیں کہ اس خوشی ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمارے سوال کا جواب دلوا دیا. اور اس خوشی میں جماعت کے ایک فرد نے, امیر آدمی نے
ایک اور بڑا ٹی وی خریدا MTA دیکھنے کے لیے کہ مسجد کے اس حصے میں لگوایا جائے جہاں لجنا ہے اور عورتیں بیٹھی ہیں، تاکہ وہ بھی خلافت کی برکات سے محروم نہ ہوں۔ تو کہنے لگے خلافت تو دلوں میں بولتی ہے۔ اب ان دور دراز علاقوں میں مختلف ممالک میں رہنے والے جو احمدی ہیں، مختلف قوموں کے ہیں، نسلوں کے ہیں، یہ خلافت سے تعلق کون پیدا کر رہا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہے، ورنہ انسانی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ پھر ناروے سے خاتون ہے بری فان صاحبہ، کہتی ہیں کہ ہر سچا احمدی کہتا ہے کہ ہمارے پیارے حضور ہمارے دلوں اور آنکھوں میں بستے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارا کوئی ہم و غم نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو خوش کرنے اور آپ کو بوجھ بانٹنے کے طریقے سوچیں۔ آپ نے خطبات میں بیان فرمایا کہ کیسے صحابہ کرام نے اپنے جسموں پر تیر لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور حملوں کے سامنے ڈٹے رہے۔ اس نظارے کو سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سوچتی ہوں کہ اگر میں ایسے موقع پر ہوتی تو کیا کرتی۔ عورت ہیں یہ، کیا ڈٹی رہتی؟ پھر دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان صحابہ کی طرح خلیفہ وقت اور خلافت کی اپنے دل و جان اور مال اور اولاد کو قربان کر کے بھی حفاظت کریں۔ کئی سال سے میں نماز میں دعا کرتی ہوں کہ جتنے آپ کے ہم و غم اور جتنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر ان سب کی تعداد کے برابر فرشتے نازل فرمائے جو آپ کو اپنے گھیرے میں رکھیں۔ بس یہ ہے وہ اخلاص و وفا کا تعلق جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک اللہ تعالیٰ یہ وفا و اخلاص میں بڑھنے والے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو عطا فرماتا رہے گا، خلافت احمدیہ کو عطا فرماتا رہے گا۔ دنیا دار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جرمنی میں ایک عرب نے بیعت کی تو اس کے واقف کار نے اسے کہا کہ تم کیا قادیانی ہو گئے ہو؟ اس نوبھائی نے جواب دیا کہ تم لوگ یہاں 100 عرب ہو، عرب تھا یہ، تم لوگ کسی بات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے 100۔ جماعت احمدیہ میں ایک امام ہے اور اس کے کہنے پر جماعت اٹھتی ہے اور بیٹھتی ہے، اور اسی لیے اس کے کاموں میں برکت ہے۔ تو اب بتاؤ تمہارے میں کیا خوبی ہے جو میں تمہارے ساتھ مل جاؤں اور ان کو چھوڑ دوں؟ بس جب تک خلافت سے ہر احمدی چمٹا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے عملوں کو بھی خدا تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ڈھالنا ہوگا، تبھی یہ نعمت فائدہ دے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ اپنے عمل اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق رکھیں گے، وہ خلافت کی برکات سے فیض پاتے رہیں گے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لاتے ہوئے اس کی عبادت کا حق بجا لانے والے بھی ہوں، اور ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش کرنے والا ہو، تبھی ہم یہ فیض پائیں گے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھی فساد نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی بھی گھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک کہ تمہیں عمل صالح نہ ہو، صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ بس ہمیں اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی شیطان ہم پر حملہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ دادا کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے کی توفیق دی، یا ہمیں آپ کو ماننے کی توفیق دی، یہ اس کا احسان ہے، اور اس احسان کے فیض کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں مستقل اپنے ایمان کو بڑھانے اور ایمان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم میں سے ہر ایک اس فیض سے بھی حصہ پاتا رہے جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی فرمایا، یعنی خلافت کا نظام۔ بس اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کس قدر ہم خلافت سے اپنے آپ کو جوڑنے والے ہیں، تاکہ ہم خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ایک ہو کر دنیا میں قائم کرنے والے ہوں۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا میدان خالی ہے، اس کی طرف بڑھنے کا میدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو دنیا کو اس طرف توجہ نہیں، خدا کی طرف آنے کی طرف توجہ نہیں دنیا کی۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے انعام پاویں۔ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا۔ تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ یہ سب باتیں آپ نے رسالہ الوصیت میں فرمائی ہیں، جس میں خلافت کے جاری ہونے کی بھی آپ نے خوشخبری فرمائی تھی۔ بس آپ کا یہ فرمان اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہر احمدی کا خلافت سے بھی اخلاص و وفا کا تعلق ہونا چاہیے، اور وہی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے جو اس معیار کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اور جب یہ ہوگا تبھی ہم آج یوم خلافت منانے کے حق کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ خلافت سے بیعت کے حق کو بھی ادا کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو بھی حاصل کرنے والے ہوں۔ آج یہ بھی تھوڑا مختصر سا اعلان ہے کہ آج گھانا جماعت اپنا جلسہ کر رہی ہے 3 دن کے لیے، 2 روزہ جلسہ ہے 27-28 کو، اور بستان احمد میں جلسہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک بھر میں 119 سینٹر بنائے ہیں، ان میں بھی 5 بڑے اجتماعی سینٹر ہیں، اور ان کا رابطہ آپس میں ویڈیو کے ذریعے سے ہے۔ گھانا جماعت کی ابتدا فروری 2021 میں ہوئی تھی۔ مولانا عبدالرحیم نیر صاحب رضی اللہ عنہ لندن سے روانہ ہو کر گھانا پہنچے تھے۔ گزشتہ سال گھانا جماعت اپنا 100 سالہ تقریبات کرنا چاہتی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے منعقد نہیں ہو سکا۔ اس لیے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 22 اور 23 2 سال کے پروگرام جاری رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا جلسہ بھی ہر لحاظ سے برکت کرے، اور ان کو اخلاص و وفا میں سب احمدیوں کو بڑھاتا چلا جائے۔ اسی طرح گیمبیا کا بھی جلسہ سالانہ آج ہو رہا ہے، یہ 3 دن کا جلسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر لحاظ سے برکت فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.